صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 13 سے 19. ارشاد پروردگار ہوتا ہے ام یقولوا نفتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے. ظاہر ہے کہ دو میں سے ایک بات ہے. معاذ اللہ، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اور یا یہ واقعی خدا کا کلام ہے. تو پروردگار ان کے اس اعتراض کو پیش کرتا ہے کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے. قل، تو اے حبیب کہہ دیجئے، فأتوا بعشر سور مثلہ، تم ایسے 10 سورے لے آؤ مفتریات کہ جو اسی طرح سے گڑھے ہوئے ہوں. یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر پروردگار کا منصوبہ شامل نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کسی بندے نے اس کو اپنی طرف سے فیبریکیشن کے طور پر ایجاد کیا ہے. تو تم بھی انسان تو ہو نا، تو یہ کام تم بھی کر کے دکھا دو. اور پوری کتاب نہ صحیح تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ. تو 10 سوروں کا جواب لانا ہی ہمارے لیے قائل کنندہ ہوگا کہ ہم اپنے دعوے سے وڈرا ہو جائیں گے، دستبردار ہو جائیں گے، ہم اسے خدا کا کلام نہیں کہیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر قرآن مجید کے اندر اس طرح کے چیلنجز آئے ہیں. ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے کہ ایک سورے کے لانے کا بھی چیلنج کیا گیا اور کہا کہ ایک سورے کا ہی جواب لے آؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے وہ افراد جو انکار کرنے والے انسانوں میں سے، جنات میں سے، حجارہ پتھروں میں سے وغیرہ. تو یہاں پر بھی اسی چیلنج کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا گیا، اور ترتیب کے اعتبار سے لگتا یہ ہے کہ یہ آیت ظاہر ہے کہ پہلے نازل بھی ہوگی، کہ پہلے 10 سوروں کا چیلنج ہوا ہوگا جو رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے ایک سورے تک بات پہنچی ہوگی. تو یہاں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر وہ چیلنج کیا ہے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم جس کو بلانا چاہو اللہ کے سوا تو مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی ایک فرد نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جتنوں کو بلانا ہے تم بلا لو، بس اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے نمائندوں کو چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، جواب لے آؤ. تو ہم دستبردار ہو جائیں گے. جواب نہ لا سکو تو پھر تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے. وہی بات آگے آ بھی رہی ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ جواب نہ لا سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علم سے خاص طور پر نازل ہوا ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کے سوا تو کوئی دوسرا خدا ہے نہیں. یعنی اب تو یہی ہو سکتا تھا کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ اس خدا کی اس حکمت کو باطل کرتا، لیکن اللہ کے سوا تو کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان ہوں گے؟ یعنی اب تم کیا اسلام لاؤ گے؟ یعنی ایک مرتبہ پھر ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم اس کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اس کی مخالفت کرو، بلکہ تم اس پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کرو اور اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرو. مگر پھر ایک مرتبہ وہی بات ہے کہ یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہوگا. جو آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اس کا تو کل ہم و غم، اس کا تو کل فوکس جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہی ہو سکتا ہے. وہی آگے بات آ رہی ہے. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بس دنیا ہی درست ہو جائے. پھر یاد رکھیے کہ اسلام دنیا کے اچھا بنانے کا مخالف نہیں ہے، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرت. آخرت کی کاسٹ پر نہ ہو، ورنہ تو آئیڈیل یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ پروردگار ہمیں دنیا کے حسنات، دنیا کی اچھائیاں بھی عطا کر، اور جو آخرت کے حسنات اور آخرت کی اچھائیاں وہ بھی عطا کر. مگر سیدھی سی بات ہے
کہ دنیا کے اندر ہی آخرت کو کمانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو وہ قربانی وہی دے گا کہ جو آخرت کو پیش نظر رکھے گا۔ تو اب اگر کوئی نیک کام وہ کر بھی رہا ہے تو نیک کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے دوسرے کاموں کو کمپرومائز کرے گا۔ پھر وہ نیک کام اس وقت بنے گا جب قربتاً اللہ کے جذبے سے ہو۔ اگر اس نیکی کے کام کو بھی صرف شوشہ اور دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کیا جا رہا ہے تو چاہے وہ بظاہر مسلمان ہو کرنے والا، مگر پھر اس کا ٹارگٹ بھی دنیا ہی ہوئی، اور پھر آخرت کے اندر وہ توقع نہ رکھے۔ تو یہاں پروردگار فرماتا ہے کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طلبگار ہو تو ہم نوفی الیہم، تو ہمیں اس میں ان کے کاموں کا پورا نتیجہ ظاہر کر دیں گے۔ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ون وے اور دا ادر، پھر جو ان کی دنیا کے کام ہوں گے ان کا نتیجہ ان کو یہیں پر مل جائے گا۔ اس طرح اصول یہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اولئک الذین، پھر یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کا آخرت میں آگ کے سوا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب قربتاً اللہ وہ کام تھا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ سوائے دنیا کے کہاں اور ظاہر ہو سکتا ہے۔ آخرت میں تو ظاہر وہی کام ہوگا کہ جو دنیا کو مزرعۃ الآخرہ سمجھ کر کیا جائے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ کام دنیا میں کرو تاکہ آخرت میں اس کا نتیجہ ظاہر ہو۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور سب حبط ہو جائے گا، یعنی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، سب اکارت ہو جائے گا ما صنعوا، جو انہوں نے کیا، جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام انہوں نے کیے وہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے، انویلڈ ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کام ہو سکتے ہیں کہ جن کو بظاہر ہم اچھا سمجھیں، یعنی ایک تو وہ دنیا کا طلبگار ہے کہ جس نے دنیا میں عیاشی ہی کی ہے، تو اس نے تو بظاہر کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی نیک کام بھی وہ کر رہا ہے مگر آخرت کے لیے نہیں کر رہا، خدا کے لیے نہیں کر رہا، تو وہ کام چاہے اپنی اصل پرنسپل کے عنوان سے اچھا ہو، مثلا مفت اس نے علاج کا انتظام کر دیا، شفا خانے تعمیر کروا دیے، کنویں تعمیر کروا دیے، لیکن کیا یہ کام قربتاً اللہ کیا؟ اگر قربتاً اللہ نہیں کیا تو پھر آخرت میں اللہ سے اس کے اجر کے طلبگار ہونے کا کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ تو اس کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی تھا لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، ریاکاری کے لیے کیا، تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خدا ہی کو نہیں مان رہا تو وہاں پر یہ بحث موضوعیت ہی نہیں رکھتی۔ اب جو آیت ہے آیت نمبر 17، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل کے ساتھ آیا ہے، بینہ کھلی ہوئی حقانیت کی دلیل، کس کی طرف سے؟ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ لے کر کون آیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ بینہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آیا ہے اس کا گواہ جو اسی کا جز ہے۔ منہو کا جو لفظ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ وہ گواہ جو اس کے پیچھے آیا اور اس کا جز ہو، وہ کون ہے؟ اسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے کہا منہو، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ہم سورہ برات کے آغاز میں پڑھ چکے کہ جہاں پر قصہ جو برات کا ہے اس میں وحی الہی کون لے کر جائے گا، کون ان آیتوں کی تبلیغ کرے گا، تو پیغمبر اکرم سے یہی کہا گیا تھا کہ لا یبلغها الا انت او رجل منک، کہ اسے یا آپ پہنچائیں گے یا وہ مرد جو آپ ہی سے ہے، منیت کی منزل پر ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آخر میں باجماع مفسرین و محدثین حضرت علی علیہ السلام ہی کے سپرد یہ خدمت کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہ گواہ تھا جو اس گواہی کے لیے ہی پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کے قول و عمل سے کوئی بات اس گواہی کے خلاف کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ یہ تفسیر اقوال اہل بیت علیہم السلام میں بھی وارد ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے بھی نقل ہوئی ہے، جس کی تفصیل دیگر کتابوں کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر، تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے لیے مطلب بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ ذوالعشیرہ سے لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک جو شخص ہر مرتبہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہا، پیچھے رہا اور عملی طور پر اس نے گواہی دی پیغمبر اکرم کی رسالت کی، وہ شخصیت امیر المومنین کی ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بنتی ہے۔ تو واپس اب خلاصہ کیا بنا کہ وہ جو بینہ پر ہے اپنے رب کی جانب سے، یعنی بینہ لے کر آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بینہ قرآن لے کر آئے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے آ رہا ہے شاہد منہ، اس کا گواہ جو انہی میں سے ہے،
اور وہ ہو گئے حضرت علی علیہ السلام. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور ان سے پہلے کتاب موسیٰ بھی گزر چکی ہے، امام و رحمہ جو رہنمائی کرنے والی تھی اور رحمت تھی. کتاب موسیٰ خاص طور پر چونکہ اس کے اندر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں اور ہیں. اولئک یؤمنون بہ، تو کیا اس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی یہ جو ہے وہ استفہامیہ جملہ بن جائے گا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقامہ نے اس کو اسی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، جو بہت سمجھ میں آنے والا معاملہ ہے، جس کے بعد عربی ترکیب کے اعتبار سے جو پیچیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، تو گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا، فالنار موعدہ، تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہی کا اس کے لیے وعدہ ہے، جہنم ہی اس کی وعدہ گاہ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، تو تم اس کے بارے میں ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا. ایک مرتبہ پھر یہ کہہ دیا گیا تمام انسانوں کے لیے مخاطب کیا گیا اور اس کے ذریعے تمام لوگوں کو متوجہ کیا گیا. انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر لوگوں کی ایک اکثریت ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتی. پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ومن ازلم، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یعنی جھوٹ بنائے اور اسے اللہ کے نام پر چپکا دے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے ان کے رب کے سامنے. ویقول الاشہاد، اور گواہی دینے والے کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے، یعنی رحمت سے دور ہیں وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، یعنی ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. ویبغونہ عوجا، اور جو اس کو ٹیڑھا بنا کر ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. پھر سے خلاصہ سن لیجئے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ نمبر ایک، جو اللہ پر کذب، جھوٹ کا افترا کرے، خدا سے جھوٹ منسوب کر دیں. پھر ان کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا. گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اس سے ایک مراد کاتبان اعمال لیے گئے ہیں جو فرشتے کاندھوں پر بیٹھ کر لکھ رہے ہیں کہ یہ کیا گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. ان کو پھر پروردگار نے ظالم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے. ان کی اگلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور راہ خدا کو ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، ایسے کہ لوگوں کے لیے وہ اپیلنگ نہ رہے، ایکسیپٹیبل نہ رہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ کافر ہیں آخرت کے، یعنی آخرت کے منکر ہیں. تو معاملہ پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولیں، کچھ بھی کریں مگر دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، اگرچہ آیت کے بعد کے الفاظ جو ہیں وہ بھی متصل ہیں، مگر انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی. دعا ہے پروردگار سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ